نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ مخدوم محترم جامع مسجد فرید الاسلام کے سینئر خطیب ہمارے سرپرست حضرت علامہ مولانا رفیق ملت رفیق روشن علی صاحب دامت برکات العالیہ، رونق محفل جناب الحاج عبدالستار نورانی صاحب، جامع مسجد فرید الاسلام کے بستیور کے دوست احباب، اور آپ ہمارے پیارے نمازیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عزیز بچوں، بحمدہ تعالی شب معراج شریف کی اس روح پرور اجتماع میں آج ہم سب جامع مسجد فرید الاسلام میں جمع ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو معراج شریف کی، اور لائف اسٹریم پہ جتنے ہماری مائیں بہنیں بھائی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو معراج شریف کی رات کے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ اس کی خوب برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی اس محفل کا جو اہتمام ہے، اس میں جتنے حاضر ہوئے ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور کئی احباب ہیں جنہوں نے لنگر شریف میں بھی حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جناب سے اہتمام کو قبول فرمائے۔ خاص کر راجہ حفیظ الرحمان صاحب نے ہمشیرہ کے لیے جو ہے خاص جو ہے اس میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کی بے حساب بخشش فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جتنے ان کے رشتہ دار مرحومین ہیں، ہم جتنے یہاں حاضر ہیں، ہمارے جتنے مرحومین رشتہ دار ہیں جامع مسجد فرید الاسلام کے، وہ حضرات جو کسی وقت یہاں نمازی ہوا کرتے تھے، کوئی اذانیں دے رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اور آج وہ ہم میں نہیں ہے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اور ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں یہ مسجد کی رونق ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ ہم اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں سال بھر میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہتمام سے جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوا کرتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع مسجد فرید اسلام کی بستیور، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے حق ادا کیا ہے اس طرح کا اہتمام ان حالات میں کر کے، اور آپ جانتے ہیں جو موجودہ حالات ہیں اس میں اس طرح کا اہتمام بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن اس کے باوجود جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں اور جو ماتریخلس ہیں ان کو ہم پوری طرح سے فالو بھی کر رہے ہیں، اور ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نظریے کے ساتھ کہ یہ محفل اس میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ انشاءاللہ اس محفل سے بیمار جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے، تو یہ اہتمام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ معراج شریف کا واقعہ ظاہر ہے کوئی 15-20 منٹ پہ تو بیان نہیں ہو سکتا، میرے پاس وقت بھی اتنا ہی ہے تقریر کے لیے اپنی، تو اس کو پہلا ایپیسوڈ سمجھ لیں جو میں تقریر اب شروع کرنے لگا ہوں۔ اس کا دوسرا ایپیسوڈ جو ہے دوسرا حصہ وہ انشاءاللہ جمعہ پہ جو ہے ہماری جو تقریر ہوگی اسی عنوان سے ہوگی، اور کل جو ہے جو جمعرات ہے اس میں درس قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ یاسین شریف جو ہے سورہ یاسین شریف کے 2 رکوع ہو گئے درس قرآن پاک میں، اور دیر در رکوع کر ہم درس قرآن پاک میں شروع کر رہے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا بڑی رات کو آئے ہیں، بڑے دن کو بھی تشریف لے آئیے گا، کل بڑا دن ہے۔ ظاہر ہے جب بڑی رات ہوتی ہے اس سے اگلا دن اسے ہم بڑا دن کہتے ہیں، اور ہے بھی بڑا دن۔ کل شام کو انشاءاللہ 6:30 بجے ہماری جتنی اکتفیتائد ہیں فلوپخ ہمارا یہی ٹائم ہوا کرے گا کہ حالف زیفن جو ہے ہم انشاءاللہ شروع کر دیں گے اس کو۔ اب حضرات کل جو ہے حالف زیفن جو ہے تشریف لائیں تو انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے، لوگ اگر احباب جمع ہو جائیں گے تو، اور ہو سکتا ہے کہ فکر لاحق ہو کہ اگر یہاں پہ آ گئے ہم تو یہ افطاری کب کریں گے؟ پھر ایک طرف تو حافظ صاحب کہہ رہے روزہ بھی رکھنا ہے، پھر دوسری طرف کہہ رہے محفل میں بھی بیٹھنا ہے،
تو یار ہم اتنے مضبوط ہیں کہ الحمدللہ کھجور پانی سے اگر اس وقت افطاری کر لیں اور پھر تھوڑا گھنٹہ ٹھہر کے پھر انشاءاللہ کھانا وغیرہ کھا لیں گے. اور سحری ذرا رج کے کر لیجئے گا, رج کے سمجھتے ہیں نا, ذرا اچھی طرح سے کر لیجئے گا. ایک نواب صاحب تھے حضرت علامہ سید شاہ تراب القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ہمیں یہ بات سناتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. فرماتے تھے کہ ایک نواب صاحب جو ہے وہ روزہ بالکل نہیں رکھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, لیکن سحری بڑی ڈٹ کے کرتے تھے. وہ یعنی سحری کے لیے اٹھتے تھے, بہت خوب کھانا کھاتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے. وہ کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیا کرتے ہو, روزہ رکھتے نہیں ہو, یہ سحری بڑی اتنا دبا کے کھاتے ہو. کہتے ہیں یار پورا نہیں تو آدھا تو کام مجھے کرنے دو نا, جو حکم ہے سحری والا تو حکم مجھے کرنے دو, روزے کا نہیں تو سحری کا. تو ایسا تو نہیں ہے, ہم نے تو انشاءاللہ سحری بھی کرنی اور روزہ بھی رکھنا ہے. روایت میں آتا ہے کہ 27ویں کا روزہ جو ہے یہ ایک روزہ ہے. یہ سب جو لائف اسٹریم پہ ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی مائیں بہنیں بھی, آپ حضرات بھی سے نوٹ کر لیں کہ یہ 27ویں شریف کا جو روزہ ہے رجب شریف کا, یہ روزہ جو رکھتا ہے زیستخ ماندن کے روزے کا ثواب ہے اس میں, 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ہے اس میں. اور پھر وہ فضیلت بھی پالے گا. علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب جو ہے ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے, دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. جو رجب کے روزے رکھے گا وہ اس جنت کی جو نہر ہے اس میں سے جو ہے پانی نوش کرنا اسے نصیب ہوگا. تو اس لیے میں گزارش کروں گا, اگر ہمت ہے, طاقت رکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کل روزہ رکھ لیں. اور ہمارے یہاں جو جماعت کا وقت ہے فجر کی جماعت کل صبح سے جو ہے 6 بجے ہوا کرے گی. صبح سے فجر کی جماعت ہم نے 6 بجے کر دی ہے. یعنی سیفن اوفر 5 جو ہے ناقت میں عند سحری کا ٹائم ہے. سیفن اوفر اخت اوفر آپ دیکھ لیجئے گا کیلنڈر, یہی ٹائم ہے. اوفر 5 جو ہے سیفن اوفر 5 کھانا پینا بند کر دیں, پھر تھوڑا سا ٹھہر کے جو ہے مسجد میں تشریف لے آئیں, بعد جماعت نماز بھی ادا کر لیں. ہم لوگ ساری رات تو یہاں نہیں بیٹھ پاتے, لیکن کم از کم اس دن میں بعد جماعت جو ہے عشاء بھی پڑھیں اور فجر بھی پڑھیں. اور عشاء کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو دور رہتے ہیں وہ دعا کے بعد اپنے گھروں پہ تشریف لے جائیں تاکہ آفون کے لوگ کا جو ٹائم ہے اس میں پریشانی نہ ہو. اور جو نزدیک رہتے ہیں یہاں سے 4 فرض پڑھیں, 2 سنت پڑھیں اور فوراً روانہ ہو جائیں اپنے گھروں پہ. وطر اور نوافل جو ہے گھر پہ جا کے ادا کریں تاکہ عشاء بھی جو ہے با جماعت ادا ہو جائے. اور یہ فضیلت بھی ہم لوگ پالیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء اور فجر با جماعت ادا کی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور رات ہمیں مل رہی ہے شب معراج کی, تو معراج شریف کی رات جو ہے ہمیں یہ بھی اہتمام کرنا ہے. کلام مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ جو ہے معراج شریف کا ذکر موجود ہے. خاص کر جو ہے سورۃ الاسراء جو 15واں سپارہ ہے, اور آپ سب جانتے ہیں سبحان الذی سے شروع ہو رہا ہے سپارہ, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ آیت میں نے ابتدا میں بھی خطبے میں بھی تلاوت کی ہے. اور پھر سورہ نجم میں بھی جو ہے 18 آیتیں وہ بھی ہم نے تلاوت کی ہیں. ہمارا پروگرام جو شروع ہوا تو سورہ نجم کی آیات جو 18 وہ تلاوت کی ہیں. علماء نے اس سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے یہ 18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں والنجم اذا ہوا سے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس رات کے مختصر حصے میں چونکہ 18,000 جہان کی سیر کرائی, اس نسبت سے 18 آیتیں ہیں. 18,000 جہان کی جو ہے وہ سیر کرائی ہے. رات تو پوری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر نہیں کیا, پوری رات سفر نہیں کیا. آپ کہیں کہ 6 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی رات ہے تو اس میں سفر کیا ہے, نہیں. اور رات بھی وہ رات ہے کہ واقع میں جو رات ہوتی ہے, یعنی 14ویں کی رات نہیں تھی وہ. آپ کہیں کہ 14ویں کی رات کو وہ چمکے ہیں حضور, نہیں, بلکہ حضور کی وجہ سے وہ رات چمک گئی ہے. وہ 27ویں کی رات تھی. وہ رات جو ہے وہ اندھیری والی رات ہوتی ہے. 27ویں جو ہے ہر مہینے کی جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے اس میں جو ہے آسمان پہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 27ویں رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج کرائی ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ معراج کے 3 پارٹس ہیں, 3 حصے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, اور میں اس لیے مطلب یہ تقسیم آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے علماء نے تحریر فرمائی ہے, خاص کر حضور غزالی دورہ علامہ سید احمد کاظمی صاحب نور اللہ مرقدہ بہت چوٹی کے بزرگ گزرے ہیں. پاکستان شہر ملتان کے بہت بڑے ولی کامل تھے حضرت. جو ہے مقالات کاظمی میں آپ کو مقالہ مل جائے گا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ
اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کا نام ہے اسرا. یہ پہلا حصہ ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسرا. قرآن مجید نے یہ نام دیا ہے، سورۃ الاسرا. یہ قرآن مجید کی سورہ ہے، اس کی آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی. پھر دوسرا پارٹ جو ہے مسجد اقصی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں تشریف لے گئے، جسے اہم اللہ کہہ رہے ہیں، واقعہ اس کو اہم اللہ کہہ رہے ہیں. تو وہ آسمانوں سے لامکاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. تو سدرۃ المنتہا تک جو حضور تشریف لے گئے نا، جہاں جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے، اس کو معراج کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. دیکھیں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تو حضور علیہ السلام زمین پہ ہی تشریف فرمایا ہے، تو اسے اسرا کہا گیا. اسرا یعنی سیر فرمائی حضور نے. اور سیر جو ہے نا، سیر آدمی جب کرتا ہے نا، وہ تو ایسے ہی چلا جاتا ہے، ٹہلتا ہے ایسے ہی ٹہل کر. لیکن سفر جو ہے بڑے اہتمام سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم لوگ صبح سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو میں پورا بیگ تو لے کے نہیں جاؤں گا نا، بہت بڑا پورا لگیج لے کے تو نہیں جاؤں گا نا. میں تو ایسے ہی چلا جاؤں گا، کوئی ڈریسنگ وغیرہ کوئی جو ہوگی بھاگنے کے لیے چلو پہن کے، تو ایسے ہی مطلب جوتے پہن کے نکل جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں سیر کرنا. لیکن میں کہوں کہ یار میں سفر پہ جا رہا ہوں تو مجھے فکر ہوگی کہ میں نے بیگ بھی بھرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، وہاں رہنا ہے، ٹھہرنا ہے. اس کو سفر کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا مقام بتایا. سنو کہ میرا محبوب سیر کرتا ہے تو یہ عالم ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر لامکاں رات کے کچھ مختصر حصے میں نے یہ سیر کرا دی ہے. تو جب وہ سفر کرتا ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ جب وہ سفر کرتا ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ اور جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مصیبت میں یا کرب میں، اپنی پریشانی کے عالم میں جب یا رسول اللہ کی صدائیں جب دیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے، تو سیر جو ہے نا وہ تو نہیں ہے، وہاں تو سفر ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پھر اپنے غلاموں کی خبر لیں تو واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اب دل سے آہ ہونی چاہیے. غالب نے کہا نا، یہ شعر میں کہا، بہرحال آہ پہ بات چلی ہے تو وہ شعر میں سناتا ہوں. میں بہت پڑھتا ہوں اس شعر کو، محفلوں میں تو نہیں لیکن عام مجلسوں میں میرے زبان پہ ہے یہ شعر کہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل محمد وعلی آل بارک. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. یہ آہ جب اثر کرتی ہے نا، اس کو ایک عمر چاہیے، تو پھر جو ہے وہ جا کے اثر کرتی ہے. لیکن آہ ہونی دل سے چاہیے. آہ جو ہے ہونی دل سے چاہیے. تو دل سے جو ہے جب پکارا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، یہ اسرا ہے. مسجد اقصی سے آسمانوں حضور تشریف لے گئے، یہ معراج ہے. اور پھر آسمانوں سے لامکاں، سدرۃ المنتہا سے پھر لامکاں حضور تشریف لے گئے. اسے اعراج کہا جاتا ہے. الف عین رے الف جیم، اسے اعراج محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، اسے اعراج کہا جاتا ہے. اور نبوت کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کی عمر میں. پھر قریباً 12 برس گزرنے کے بعد، نبوت کے 12ویں سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جو ہے وہ عطا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے تھوڑا سا اس میں بات کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب عز و جل سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. اصل جو ڈیسٹینیشن تھی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار تھا. اور معراج کے واقعے کو جو ہے نا، یہ مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تو قرآن شریف کوٹ کر رہا ہے اسے، اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا 46 صحابہ 46 صحابہ نے جو اسے روایت کیا ہے. تو اتنا مضبوط ہے یہ بات اتنی مضبوط ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو ہے علماء و مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا انکار کرے، کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ دار اسلام سے خارج کہلائے گا، کیونکہ وہ قرآن شریف کا منکر ہے. اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں اگر حضور کا نہیں مانتا تو وہ گمراہ کہلائے گا. وہ شخص بھی جو ہے گمراہ ہے، راہ سے جو ہے وہ ہٹا ہوا شخص ہے. تو لہذا یہ بات، اور پھر آگے کی جو ہے وہ خبر احد سے جو ہے، یہ اصطلاح شرع ہے، یہ سارے خبر احد جو ہے اس سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے. معراج میں کئی تحفے عطا ہوئے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں آرام فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے حتیم میں موجود تھے. یہ بات دھیان رکھیں کہ ہمارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہم اگر سوئیں گے تو پھر اٹھ کے وضو کرنا پڑے گا.
لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ اٹھ کے جو ہے پھر بھی وضو سے ہی رہتے ہیں، وہ پھر بھی جو ہے وضو سے ہی رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن ہمارے دل بیدار ہوتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، اور اس وقت جو ہے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور آپ کو رب تبارک و تعالی نے بلایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جگائیں تو کس طرح سے جگائیں، وہ انداز کیا خوب ہے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پروں سے، دیکھیں محبت یا ادب، جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پروں سے جو ہے حضور علیہ السلام، وہ نورانی پروں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو مس کیا ہے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا، اور جب یہ خبر دی ہے اس وقت جو ہے حتیم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے۔ حتیم وہ جگہ ہے کہ جب ہم کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں نا تو حتیم کے اندر طواف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہی ہے۔ حتیم جو ہے وہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہی ہے۔ اس کی ایک ہسٹری ہے، انشاءاللہ کبھی مفصل کو عنوان ہو تو اس میں ہم بات کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آرام فرماتے، اور اس وقت جو وہ ام ہانی کا گھر تھا، ام ہانی جو ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو طالب کی شہزادی مولا علی مشکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا ڈیپلی جا رہا ہوں یہ واقعات تاکہ ہمیں ذرا ذہن میں رہیں یہ کہاں سے مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں۔ مسجد حرام سے تشریف لے گئے حضور، اور براق سواری تھی اس وقت۔ کون سی سواری تھی؟ وہ فرفور کا نام کیا تھا؟ یعنی یہ وہ سواری ہے کہ کیا فراری تو کیا بی ایم ڈبلیو، کیا مرسڈیز، اس کے سامنے کس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ براق وہ سواری ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور ایسی مطلب وہ جو گئی ہے، براق نے جو رنگ دکھائے ہیں، اللہ اکبر، یہاں نظر جاتی تھی وہاں، اور براق تو وہاں سے آگے ہی نکل جاتا تھا۔ براق وہ تیزی سے، اب رات کے مختصر حصے میں جو ہے سفر ہو رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ رب پاک ہے، وہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے مختصر حصے میں جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ کو سیر کرائی۔ مسجد اقصی آپ سب جانتے ہیں فلسطین میں ہے مسجد اقصی جو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی وہ جگہ ہے، دیکھیں ہمارے مذہب اسلام میں کتنی ویلیو ہے اس جگہ کی بھی۔ مسلمانوں کا بھی پہلے قبلہ اول مسجد اقصی تھا، بعد میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور پھر جو ہے مسجد الحرام کو قبلہ کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اب آپ دیکھیں مکہ شریف میں کوئی نیکی کرتا ہے تو 1,00,000 کے برابر ہے۔ مکہ شریف میں کوئی نیکی کرے تو 1,00,000 کے برابر، گناہ کرو گے تو بھی 1,00,000 کے لکھا جائے گا، بچنا چاہیے۔ مسجد پھر نبوی شریف مدینہ پاک میں ایک نیکی 50,000 کے برابر، کتنے کے برابر؟ 50,000، 50,000 کے برابر، لیکن گناہ کرو گے تو ایک ہی لکھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زائروں، یہ طیبہ ہے، یہاں پہ گناہ گار کو بھی چاہا جا رہا ہے۔ مکہ پاک میں تو صرف نیکی چاہیے بھائی، سیدھی بات ہے، بالکل گناہ کی تو بات وہاں نہ کرو کوئی بھی نہیں، لیکن فرماتے ہیں آسی بھی ہے چہیتے، یہ طیبہ ہے زائروں۔ ارے مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، وہاں تو خیر و شر دونوں کی جانچ ہو رہی ہے، یہاں پہ خیر پہ تو پورا اجر دیا جا رہا ہے لیکن شر ایک ہی لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ مدینہ پاک کی یہ شان ہے۔ اور پھر مسجد الاقصی میں جو نیکی ہے نا وہ 25,000 کے برابر ہے، 25,000 ٹائمز جو ہے مطلب اجر ملتا ہے اس کا۔ تو مسجد اقصی کی یہ ویلیو ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے، آپ سنیے، المسجد الاقصی یہ موصوف ہے، پھر صفت کیا ہے اس کی؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آس پاس جو ہے ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہے، ایک سوال آتا ہے، قرآن ہے، مسجد اقصی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجد اقصی کے باہر اس کی اوم خیفنگ میں، مسجد اقصی کی اوم خیفنگ میں برکتیں رکھی ہیں۔ میں آپ کو کہوں یار مسجد فرید الاسلام میں ہم لوگ بیٹھے ہیں لیکن برکتیں جو ہے وہ باہر ہیں، یہ اسکول کے پاس ہیں، برکتیں جو ہے یہ وہاں اسٹریٹ میں ہیں، ریسٹورنٹ میں۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ صحیح نہیں کہہ رہے، جہاں مسجد ہے وہاں پہ برکتیں ہیں۔ اب یہ کہیں گے نا مجھے، آپ یہی کہیں گے مجھے کہ مسجد میں برکتیں ہیں، یہ مسجد کے آس پاس برکتیں نہیں ہیں۔ لیکن کمال ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد الاقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔
یہ کیوں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ ایمان تازہ ہو جائے گا. سنیں ہمارے علماء نے نشاندہی کی، فرماتے یہ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مسجد اقصیٰ کوئی عام مسجد نہیں، اس کی خیفنگ کو عام خیفنگ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کے آس پاس اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام جہاں آرام فرما ہے، رب فرماتا ہے وہاں برکتیں ہیں، وہاں برکتیں ہیں. کوئی ہم سے پوچھے نبیوں کی قبر پہ کیوں جاتے ہو؟ قرآن سے ثابت ہے جناب کہ وہاں برکتیں ہیں. رب فرما رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ برکتیں ہیں. گویا کہ یہ مقامات وہاں ہیں جہاں وہ ہیں کہ جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور پھر میں واقعے کو بھی ذرا روک کے مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، میرا وقت تقریر کا پورا ہونے جا رہا ہے. اب آپ سنیں کہ اس میں جو تحفے ملے ہیں، ہمیں نماز کا تحفہ ملا ہے. یہ ایک طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج اور پھر ہم مومنوں کی بھی معراج ہے. ہم مومنوں کی بھی معراج ہے. ہم اگر عرض کریں نا بارگاہ مصطفی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو معراج ہوئی، آپ آسمانوں سے لامکان تشریف لے گئے، رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے. ہماری معراج کیا ہوئی اس رات میں؟ فرمایا میں نماز لے آیا ہوں نا، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز مومنین کی معراج ہے. نماز جو ہے مومنین کی معراج ہے. نماز کسی حال میں بھی ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے. یہ دھیان رکھیں، نماز جو ہے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی. بہر صورت ہم نے نماز پڑھنی ہے، کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی. اور پھر یہ تحفہ جو ہے معراج شریف کی رات کو ہی ملا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول پہلے بھی ہوا، لیکن خاص اس رات بھی جو ہے سورہ فاتحہ عطا کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. خاص اس رات بھی جو ہے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا. یہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا کوئی گروپ کی شکل میں جہاد کے لیے. ہم واپسی جب آ رہے تھے تو راستے میں رات کو ٹھہرے تھے، بڑی سخت بھوک لگی تھی لیکن ہمیں ٹھہرنا تھا وہاں. ہم نے لوگوں سے کہا کہ یار کچھ کھانا پینا ہمیں دو. یہاں کے جو لیتے وہ کافر تھے، مشرک تھے. انہوں نے کہا ہم کوئی کھانا پینا نہیں دیں گے تمہیں، ہم تمہیں کوئی کھانا پینا نہیں دیں گے. بہرحال رات گزار لی. آج ہمیں تو بڑی آسانی ہوتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. ان کے پاس کھانا پینا نہ ہوتا تھا نا، پھر نماز نہیں چھوڑتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزے نہیں چھوڑتے تھے. آپ جانتے ہیں سخت جہاد کی حالت میں قرآن پاک میں باقاعدہ آیات موجود ہیں. ادھر جہاد کر رہے تھے، ادھر کچھ مجاہد وہاں پہ لڑ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں پھر یہ نماز پڑھتے ہیں. نماز اس حال میں بھی نہیں چھوڑی، نماز اس حال میں بھی نہیں چھوڑی. ارے ان کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. کہاں بڑی وہ بستر میں پڑھ لی نماز، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ فیس بک دیکھتے ہوئے میرا نماز کا وقت چلا. وہ کہاں چلی گئی؟ وہ فلم دیکھ رہا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میں فلم دیکھ رہا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ نماز کا وقت چلا گیا. ارے ایسے نمازیں ضائع کرنے کے لیے بیٹھے نہیں. یہ رات ہم نے یہ خیال کرنا ہے، یہ سبق لے کے جانا ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات ہم بیٹھے تھے، بھوک بڑی لگی تھی، انہوں نے بھی منع کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں ان کا کوئی آدمی آیا، کہتا ہے یار کوئی تم میں کوئی دم درود کرتا ہے؟ دم درود سمجھتے ہیں نا، درود شریف پڑھ کے کوئی دم وغیرہ. کہتے کیا ہوا؟ کہتا ہمارا سردار یا اس کی بیٹی، دونوں روایتیں موجود ہیں، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. کس نے کاٹ لیا ہے؟ بچھو نے کاٹ لیا ہے. اب حضرت ابو سعید خودی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، دم درود کرتے ہیں، لیکن مفت میں نہیں ہوگا، تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اب تو آئے ہو نا، اب دیکھو ہم کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں اگر علاج ہو گیا نا تو پھر تمہیں ہمارا کھانا پینا سب دینا ہوگا پورے گروپ کا، اور ساتھ ہی جو ہے 40 بکریاں بھی دینی ہوں گی. اب وہ کہتے ہیں نا مرتا نہیں تو کیا کرتا، اب کیا راستہ تھا، اب کرنا تو ہے، جان پہ جان جا رہی ہے، بچھو نے کاٹ لیا. حضرت ابو سعید خدری جو ہے انہوں نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے دم کر دیا، وہ بچھو کا کاٹا ہوا صحیح ہو گیا، اسے شفا مل گئی. 40 بکریاں لی، چل پڑے. راستے میں صحابہ نے کہا یار یہ صحیح تو نہیں کیا ہم نے، یار یہ لینا چاہیے ہمیں. وہ کہتے ہیں کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اصل میں یہ طبیعت ہوتی ہے انسان کی. کچھ لوگ بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ان کی رات نہیں گزرتی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھ لیں گے، اب دیکھ لیں گے، آرام سے رہو. یہ طبیعتیں انسان کی ہوتی ہیں سب کی نا. تو اچھا ہے بندہ ریلیکس بھی رہنا چاہیے. یار آگے بڑھنے کے لیے بندے کو تھوڑا سا بڑا سوچنا پڑتا ہے. حضرت سعید کا کوئی مشکل نہیں ہے، صبح حضور کے پاس جائیں گے، حضور فیصلہ فرما دیں گے ہم نے صحیح کیا کہ نہیں کیا. اب سارا قصہ حضور کو سنایا جا کے. حضور 40 بکریاں بھی لے لی، سب کچھ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، حضور خوش ہو رہے تھے بہت. کہتے ہیں کیا بات ہے، ٹھیک ہو گیا. کہتے ابو سعید پڑھا کیا تھا؟
کہتے کیا پڑھا کیا تھا؟ دم درود کیا تو کیا پڑھا؟ پتہ ہے کیا کہتے؟ کہتے بچھو صحیح ہو گیا حضور، سورہ فاتحہ پڑھی تھی حضور کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ حضور نے فرمایا سکھائی کس نے؟ سوال یہ تھا کہ کھائیں کہ نہیں، یہ بکریاں ہمیں کھانی چاہیے، استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اب اس کا جواب حضور دے رہے ہیں۔ حضور فرماتے سکھائی کس نے؟ کہتے حضور آپ نے ہی سکھائی ہے۔ کہتے میں نے سکھائی ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ 20 خود رکھو 20 مجھے دے دو 20 خود رکھو اور 20 مجھے دے دو۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری؟ کہتے ہیں حضور آپ 20 کی بات کرتے ہیں، یہ بکریاں بھی آپ کی، ہم بھی آپ کے ہی ہیں نا حضور، یہ کیا بات؟ سرکار نے فرمایا میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا جاؤ خود کھاؤ، جاؤ خود کھاؤ۔ تو یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، ہماری عقیدتیں ہونی چاہیے، پختہ ہونی چاہیے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا تحفہ بھی جو ہے اسی رات کو ملا ہے۔ چھوٹی سی بات کہہ کے بس میرا وقت اوپر ہو گیا مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو مزہ آئے گا سننے میں، بزرگوں کی باتیں بڑی شاندار ہوتی ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ جمعے کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ معراج شریف کے حوالے سے، بقیہ آگے واقعہ جو ہے۔ مجھے بڑا مزہ آیا جب مجھے پتا چلا، بہت مزہ آیا۔ یہ بہت بڑے چوٹی کے بزرگ تھے حضور، محدث کچھوچوی، محدث کچھوچا شریف کے محدث اعظم ہند تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضور ہاشمی میاں غازی ملت حضرت کے بزرگوں میں ہیں، بلکہ اب دیکھیں حضور محدث کچھوچی جو ہیں اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور ایک چوٹی کے بزرگ تھے علامہ سعید احمد کاظمی صاحب نور اللہ برکتہ، جو ملتان شریف کے بزرگ ہیں۔ یہ کہیں جلسے میں اکٹھے ہوئے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، 60-70 برس پہلے کی بات ہوگی، ہو سکتا ہے اسے تھوڑا کم زیادہ ہو۔ یہ کئی جلسے میں اکٹھے ہوئے۔ آپ کو یہ بات میں بتا دوں پہلے کہ واقعہ معراج رات میں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آ کے جو ہے قوم کو بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ میں جمعہ کو بتاؤں گا ساری اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے۔ اچھا محدث کچھوچی جو ہے نا، ایک جلسے میں معراج شریف کا جلسہ ہو رہا تھا، لیکن وہ فولخند داغ ہو رہا تھا، رات میں نہیں دن میں، اوفر داغ وہ جلسہ ہو رہا تھا۔ محدث کچھوچی جو ہے نا، انہوں نے خطاب شروع کیا، بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں دونوں بزرگ، مجمع بیٹھا ہوا ہے، علم دین کی فضیلت میں وہ بولنے لگے۔ کیا بولنے لگے؟ علم دین کی فضیلت۔ اچھا میں معراج شریف پہ بات کر رہا ہوں نا، میں اگر آپ کے سامنے کوئی دوسرا ٹاپک کہوں گا نا، آپ سوچ رہے ہوں گے یار حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں یار، معراج پہ بات کرنی چاہیے یار، ان کو معراج پہ بات کر۔ تو علامہ کاظمی صاحب کو اچھا نہیں لگا، اندر سے سوچ رہے تھے یار اتنے بڑے شخصیت ہیں کہ حضرت نے علم کی فضیلت پہ بولنا شروع کر دیا، آج معراج کا دن ہے معراج پہ بات کرتے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور معراج شریف پہ خطاب فرمائیں نا آپ، کیونکہ معراج شریف جو ہے نا اس پہ خطاب فرمائیں، آج موقع ہے معراج شریف کا، تو معراج شریف پہ خطاب فرمائیں۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں واقعہ معراج جب ہوا تھا تو رات کو ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اب کچھوچا شریف کے بزرگ کہتے ہیں اب تو دن ہے، وہ رات تو چلی گئی ہے۔ کیا جواب دیا؟ اب علم والوں کے جواب آپ دیکھیں، کہتے ہیں اب تو دن ہے، وہ رات تو چلی گئی ہے، لہذا میں تو علم دین پہ بات کر رہا ہوں نا۔ علامہ کاظمی صاحب وہ جواب کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ کاظمی صاحب فرماتے حضور واقعہ رات کو ہوا تھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان تو صبح فرمایا تھا نا بیان تو دن میں فرمایا تھا نا، حضور آپ بھی جو ہے اس پہ گفتگو فرما لیجئے۔ تو یہ اہل علم کی بات ہے، میں بتانا اس سے یہ چاہتا ہوں ہمیں چاہیے ہم گفتگو ایسی رکھیں علم والی، ادھر ادھر کے آئیں بائیں شائیں جو ہے نا اس سے ہم لوگ گریز کریں۔ مومن اچھی بات کرتا ہے، اچھی طرح سے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔